الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاضرین اجتماع، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعد ممکن درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، موضوع چل رہا ہے موت سے حشر تک، اور قبر کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ قبر میں کیا کیا سوالات ہونے ہیں. ان میں سے 2 سوالات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. ان میں سے جو تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے وہ مَا هَذَا الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا، یعنی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تیسرا سوال ہوگا. ہر ایک اپنا اپنا جواب دے گا. مومن اپنا جواب دے گا، کافر اپنا جواب دے گا، منافق اپنا جواب دے گا. چنانچہ مومن اس سوال کے جواب میں کہے گا وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. جواب کون دے گا؟ کس شخص کو اس سوال کا جواب قبر میں آئے گا؟ تو کسی کے یاد ہو اس سوال کا جواب یاد ہونے سے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف وہی شخص قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طور طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا ہوگا، اور جن سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان سے
رک گیا ہوگا وہی شخص قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس چیز کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے، جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، جو نبوت اور رسالت آپ کو دی جا رہی ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، دوسروں تک منتقل کر دیں، اس کی آپ تبلیغ کر دیں۔ کون رسول؟ جو سب سے بڑے مبلغ تھے، جو سب سے بڑے ہادی تھے، جو سب سے بڑے رہبر تھے، جو قائد اعظم تھے، ان کو بھی حکم تھا کہ تبلیغ کریں تو صرف اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھیجا جا رہا ہے، آپ اسی کی تبلیغ کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور ان کو دوسروں تک پہنچائے گا، وہی قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے گا ما ھذا الذی بعث فیکم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا کسی بھی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، یعنی اللہ اس کے رسول کسی سلسلے میں کوئی فیصلہ فرما دے، کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دے، یا کسی چیز کے کرنے سے روک دے، کسی چیز کو جائز بتا دے یا کسی چیز کو ناجائز بتا دے، کسی کو حلال بتا دے، کسی کو حرام بتا دے، کسی بھی چیز کے سلسلے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو اپنا فیصلہ رکھنے کا یا اپنی بات رکھنے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ رسول کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، تو جو کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے اس کو آخری فیصلہ تصور کرے گا۔ رسول کا پیغام آ جانے کے بعد، رسول کا حکم آ جانے کے بعد، رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد چوں چلا نہیں کرے گا، اپنی بات نہیں رکھے گا، وہی شخص قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ آج کتنے مسائل ایسے جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، لیکن ہم ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، پریوار والے کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، یہ تمام بہانے رکھ کر کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں قبر کے اندر اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ جب تک رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیا جائے، اور کس طرح سے فیصلہ ماننا ہے، کس طرح سے فیصلہ ماننا ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی ذات کی قسم 3 جگہ کھائی ہے، ان میں سے ایک مقام یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو اپنے آپسی اختلافات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مانیں. فیصل ماننے کے بعد جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی اپنی زبان نہ کھولے، اور پھر اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں. تب مومن بن سکتے ہیں، تب مسلمان بن سکتے ہیں، تب ہمارا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے. آج کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہمارا مفتی یہ کہتا ہے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، قبر کے اندر ہم سے اس سوال کا جواب نہیں بن پڑے گا کہ آپ رسول کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اسی طرح سے ایک تعارف یہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو آئیڈیل بنایا جائے، آپ کو نمونہ بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا سلوک مہمانوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا سلوک اجنبیوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا سلوک نوکر چاکر کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا سلوک بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا کردار رعایا کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا کردار اپنے طلبہ کے ساتھ کیسا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے. آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی. آپ تجارت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسے تجارت کرنے والے تھے، کہ آپ کے طریقے سے خوش ہو کر کے حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا تھا. آپ خدیجہ کے لیے تجارت کرنے کے لیے تو نکلے تھے. آپ اگر باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا آپ دیکھیے. آپ اگر شوہر ہیں، آپ کا کردار شوہر کے اعتبار سے کیسا تھا، اس کو نمونہ آئیڈیل بنائیے. آپ اگر کسی کے ماتحت ہیں تو آپ کا کردار کیا تھا، آپ نے کیا تعلیمات دی ہیں. گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائیے اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزاریے. تب جا کر کے قبر میں اس سوال کا جواب آئے گا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی چیز کے کرنے کا حکم دے دیں اس کو کیا جائے، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جائے. اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں دیا. سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگوں رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ. کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں رسول کا حکم موجود ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو یہ کرنا ہے. ہم ہر جگہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیسے قبر کے اندر جواب ہے. اور بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا. پتہ ہے کیا ترجمہ کر دیا؟ کہ ایک شعر بھی کہہ دیا. کیا شعر؟ کہ اللہ کے پلے میں ہے کیا، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. کہا رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جو نہ دیں اس سے دور رہو. رسول کا کام ہے دینے کا، یعنی روزی دینا، کھلانا پلانا، اولاد دینا، یہ سب کام کس کے کر دیے؟ رسول کے کام کر دیے. جبکہ حکم یہ تھا کہ رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. کہا دیکھو
ترجمہ بدل دیا. لیکن سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ وہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ. اللہ نے جس کام سے روک دیا اس سے رک جاؤ، رسول نے جس کام سے روک دیا اس سے رک جاؤ، فل اسٹاپ. اور جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا اس کو کرو. یہ ہے اگر حکم آ جانے کے بعد ہم نے اپنی رائے رکھی یا کسی تیسرے کو بیچ میں لائے کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے، لیکن فلاں صاحب تو یہ کہتے ہیں میں یہ کروں گا. یہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا. بعض لوگ اختلافی مسائل کو رکھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. بعض مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا. بہت سارے مسائل ہیں دین کے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں دو پھاڑ ہیں، دو حکم ہیں، آدھے علماء ادھر گئے آدھے علماء ادھر گئے، کسی کو بھی لے لو صحیح ہو جاؤ گے. بھائی اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جب پھاڑ دو ہو جائے تو کہاں آنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے، تیسری جگہ کہیں نہیں بچتی. جو تیسری جگہ جائے گا وہ گیا. بھائی پھاڑ ہوں گے کس لیے؟ سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہوگا. جہاں جب پھاڑ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. یہ نہیں کہ چلو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ لے لو ان کے حساب سے صحیح ہو جائے گا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ لے لو ان کے حساب سے صحیح ہو جائے گا. نہیں، حکم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ. تو اللہ اس کے رسول سے جو ملے اسی کو لینا ہے. سامعین کرام، تو دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرے گا، آپ کو آئیڈیل بنائے گا، آپ کو اسوہ اور نمونہ بنائے گا، آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے گا، جن سے روک دیا ان سے رک جائے گا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لائے گا، وہی قبر کے اندر جواب دے پائے گا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے 1091 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور کچھ صحابہ کرام دروازے پر تھے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر کھڑا ہوا تو اس سے کہا کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ رہو، بیٹھ جاؤ. یا کئی سارے لوگ کھڑے تھے کیونکہ اجلسوا کے الفاظ ہیں. کہا آپ بیٹھ جائیے. تو دروازے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ آ رہے تھے. ان کے کان میں آواز پڑی فسمع ذلك عبداللہ ابن مسعود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کہ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود کے کانوں سے ٹکرائے. فجلس على باب المسجد، تو وہ جہاں کھڑے تھے دروازے پر وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، ادھر آؤ عبداللہ بن مسعود، کیا بات آپ کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو فلاں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. کہا اللہ کے نبی آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑے، آپ کا حکم آ جائے اور میں اطاعت نہ کروں، ایسا کیسے؟ تو وہ تھے اطاعت کرنے والے، وہ تھے آپ کی باتوں کا پاس رکھنے والے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کس سے کہا جا رہا، بس اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اور حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار. آج ہم 20 حدیثیں سنتے ہیں، 50 حدیثیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سنا کر دیتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی کی سنت ہے تو چھوڑنے کے لیے. پہلے پوچھتے ہیں فرض واجب میں سنت کیا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں، اب پتہ چلا سنت ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کہاں ملے گی؟ آپ کو سنتوں ہی میں تو ملے گی. تو سنتیں اپنانے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں تو آپ کی اطاعت ہوگی۔ تو یہ ذہن اپنے دماغ سے نکال دیجئے، سوچ یہ فکر کہ سنت چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ سنت کس لیے ہوتی ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سنتوں کا اتنا پاس رکھتے تھے، اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں یوں ہی چلے گئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں تو آپ وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، آپ وہاں جاتے تھے۔ جہاں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں وہ کام کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لحاظ میں۔ چنانچہ قبر کے اندر ہم سے جواب تبھی آئے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پر ہو، اگر رسول کی اطاعت نہیں تو پھر ہم ہدایت پر ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل ہے، آپ کی پیروی اصل ہے۔ آپ سے محبت کا دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، آپ کو ماننے کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اصل ماننے والا وہ ہے، اصل محب وہ ہے، اصل محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اطاعت کرے وہی ہدایت پر ہے، ورنہ کوئی اور ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ تو جو رسول کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے گا وہ قبر پہ جواب دے گا وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جس نے اس کے خلاف زندگی گزاری وہ کہے گا لا ادری اقول کما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ سوچے گا سنا تو تھا، کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ قبل اس کے کہ ہم سے قبر میں سوال و جواب ہوں اور ہمارے منہ سے یہ لا ادری کے الفاظ نکلیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں، آپ کو نمونہ بنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے احکام و فرامین پر عمل پیرا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت اور اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ قبر کے اندر ہم اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہماری چال یوں ہی بے ڈھکی رہی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کی، تو قبر کے اندر ہم سے اس سوال کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ اب جب قبر کے اندر یہ سوال و جواب ہو جائیں گے، مومن اپنا سوال کا جواب دے دے گا، کافر اور منافق اپنے سوال کا جواب دے دے گا، اس کے بعد قبر میں کیا ہوگا انشاءاللہ یہ اگلے خطبہ جمعہ میں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قبر کے سوالات کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قبر کے سوال و جواب میں مکمل کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ چلنا نصیب فرما، انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ آج کل کاروباری حالات ایسے چل رہے ہیں، اللہ سب کے کاروباری حالات سنوار دے۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا ساتھ ہو تو ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔